ضروا پہلی لڑکی تھی جو اتنی گہرائی تک گئی تھی۔ ضروا نے ہار نہیں مانی اور ایک بار پھر باہر پوری کوشش کی، لیکن اس سے آگے نہیں لے جا سکے۔ پھر پیچھے ہٹ کر بولی، سحر تم ٹھیک کہتی ہو، یہ چیز واقعی ہی کافی موٹی ہے، میرے چھوٹے گلے سے نہیں گزرے گا۔ پھر تو دونوں شروع ہو گئی، کبھی ایک لالی پاپ والا کام کرتی، کبھی دوسری۔ میں نے سحر کو پکڑ کر اپنے پاس کیا اور فرینڈ والا کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ہونٹ ایسے تھے جیسے کسی نے شہد میں بھگو کر رکھے ہوں۔ ضروا نیچے اپنا کام کر رہی تھی اور اپنی ہر حسرت پوری کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر میں نے سحر کا اوپر والا باس اوپر کر دیا۔ اس نے بلیک رنگ کا ماسک پہنا ہوا تھا جس کو اس نے اتار دیا۔ واہ کیا چیز تھی، میں پہلے بھی یہ چیز کئی دفعہ دیکھ چکا تھا، لیکن ہر انسان کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ ضروا اپنا پورا زور لگا رہی تھی کہ کسی طرح وہ چھوٹو میاں کو پورا کھا جائے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو ضروا کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ میں واقعی ہی بہت انجوائے کر رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں سردارنیوں کے ساتھ ایسا کروں گا۔ مجھے ابھی یہ بھی پتا نہیں تھا کہ جہانگیر خان کو جب پتہ چلے گا تو وہ کیا کرے گا۔ میں نے سحر کو پکڑا اور بلند پر فرینڈ والا کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کی عجیب عجیب آوازیں پورے کمرے میں پھیل رہی تھیں۔ ہم تینوں اپنی مستی میں ایسے کھوئے ہوئے تھے کہ جیسے کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر کوئی نہیں آ سکتا۔ سحر نے اپنا نیچے والا باس نیچے کر دیا۔ سحر واقعی سحر تھی، وہ بہت خوبصورتی کی مالکن تھی۔ میں نے سحر کو اپنے منہ پر بیٹھنے کو کہا۔ جیسے وہ بیٹھی تو مجھے ایک عجیب سی خوشبو آئی، ایسا لگتا تھا جیسے گلاب کی تازہ پتیوں میں سے آ رہی ہے۔ شاید اس نے کسی لوشن کا استعمال کیا تھا، لیکن مجھے کیا، مجھے تو اپنے کام سے مطلب تھا۔ میں نے اپنی زبان چلانا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد اٹھ گئی، پھر اس نے ضروا کو روکا کہ بس کرو، بہت چمکا لیا تم نے، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ سحر جو کہ میرے بیڈ یا اسٹریچر پر تھی اور ضروا نیچے کھڑی ہوئی تھی، سحر ضروا سے بولی، وہ سامنے سے لوشن لے آؤ۔ ضروا نے لوشن لا کر سحر کو دیا، جس کو سحر نے کھول کر منہ پر لگانا شروع کر دیا اور کافی سارا لگا دیا۔ ضروا کھڑی ہو کر یہ سب دیکھ رہی تھی، لیکن ایک بات تھی کہ ضروا نے ابھی تک باس نہیں اتارا تھا اور نہ ہی لالی پاپ کے کام کے علاوہ کچھ اور کیا تھا۔ میں ضروا کے ساتھ فرینڈ والا کام کرنا چاہتا تھا، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ سحر بیڈ پر چڑھ کر کھڑی ہو گئی اور آہستہ آہستہ چھوٹو میاں پر بیٹھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس پر بیٹھ چکی تھی۔ ضروا ایسے ساکت تھی جیسے حرکت کرے گی تو گر جائے گی۔ سامنے لائیو میچ چل رہا تھا، اس کا حال بھی برا تھا، لیکن وہ واقعی مضبوط تھی جس نے ابھی تک خود کو قابو میں رکھا ہوا تھا۔ خیر کب تک دیکھے گی، دیکھ لوں گا۔ آدھا چھوٹو میاں سحر کے گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی شکل دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ اس کی پہلی باری نہیں ہے۔ پھر میں آہستہ آہستہ سحر کا دروازہ پینٹ کرنے لگا۔ ضروا سحر سے بولی، پورا دروازہ کیوں نہیں پینٹ کرواتی؟ سحر بولی، مرنا ہے کیا، مجھے جو پورا دروازہ پینٹ کرواؤں؟ سحر انجوائے کر رہی تھی۔ ضروا نے مجھے پورا دروازہ پینٹ کرنے کا اشارہ کیا۔ پہلی بار ضروا نے کوئی حکم دیا تھا اور میں تو حکم کا غلام تھا، مجھے بھی پورا مزہ نہیں آ رہا تھا، تو میں نے پہلے تو سحر کو پکڑ لیا اور اوپر نیچے کرنے لگا۔ پھر ایک بار جب سحر نیچے آئی، میں نے اس کو پکڑ کر نیچے کیا اور خود اوپر ہوا، جس سے اور دروازہ پینٹ ہو گیا۔ ضروا کے منہ سے زور سے چیخ نکلی اور وہ میرے اوپر گر گئی۔ میں نے اس کو اوپر کیا اور دیکھا تو سحر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اس کے ساتھ فرینڈ والا کام کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد سحر بھی میرا ساتھ دینے لگی اور میں نے بھی آہستہ آہستہ دروازہ پینٹ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے ٹانگ میں بہت درد ہو رہی تھی۔ پہلے تو ٹانگ انجیکشن کی وجہ سے سن تھی، لیکن اب انجیکشن کا اثر ختم ہو چکا تھا
اور سن کا بھی اثر کم ہو رہا تھا، لیکن سحر جیسی لڑکی کو کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ سحر کے منہ کو آزاد کیا تو سحر بولی، بہت ظالم ہو، آج تم نے مجھے بہت مار ہی دیا۔ میں بولا کیا کروں، مجھے بہت مزہ آ رہا تھا کہ جوش میں ہوش کھو بیٹھا۔ ضروا جو کافی دیر سے کھڑی تھی وہ آگے آئی اور سحر جو کہ میرے اوپر بیٹھ چکی تھی اس کو پکڑ کر سیدھا بٹھا دیا اور اس کے ساتھ فرینڈ والا کام کرنے لگی۔ واہ، یہ نظارہ تو قابل دید تھا۔ میں تو ہواؤں میں اڑ رہا تھا اور میں نے اسی جوش میں اس کا دروازہ پینٹ کرنا شروع کر دیا، لیکن ضروا اور سحر فرینڈ والا کام کر رہی تھی۔ میں نے اپنی ٹرین کی سپیڈ بڑھا دی۔ کچھ ہی دیر بعد سحر کی ٹرین اسٹیشن پر پہنچ گئی، لیکن میں نے اپنی ٹرین کی سپیڈ اور بڑھا دی۔ سحر پیچھے ہونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں نے اس کو پکڑا ہوا تھا اور دروازہ پینٹ کر رہا تھا۔ پھر میں جو کب سے لیٹا ہوا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا، سحر کا منہ دوسری طرف کیا اور اسے جھکا دیا اور دروازہ پینٹ کرنے لگا۔ میں نے ہمت کر کے ضروا جو کہ پاس کھڑی تھی پکڑ لیا۔ واہ، ایسا مزہ تو آج تک نہیں آیا۔ ضروا نے بھی پورا جوش دکھایا اور مجھ پر ٹوٹ پڑی جیسے کاٹ کر لے جائے گی۔ ادھر میں آہستہ آہستہ سحر کا دروازہ پینٹ کر رہا تھا اور ایک بار پھر سحر کی ٹرین اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ اب میں اتنا جوش میں آ چکا تھا کہ میں نے ضروا کو چھوڑا تو اس نے مدہوش آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیوں چھوڑا مجھے۔ اب میں نے سحر کو پکڑا اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ ٹرین چلانے لگا۔ سحر چیخیں مارنے لگی اور ضروا سے بولی، اسے روکو، میں مزید اور نہیں برداشت کر سکتی۔ لیکن ضروا بولی کہ افی اور زور سے کرو۔ مجھے لگا کہ ضروا کو لوگوں کو درد دے کر مزہ آتا ہے۔ میں یہی سنا تھا کہ یہ سزا دینے میں ماہر ہے، سب اس سے ڈرتے ہیں۔ پھر کیا تھا، میں نے اپنی ٹرین کو پوری سپیڈ سے چلانا شروع کر دیا اور سحر بھاگنے کی اور نکلنے کی کوشش کرتی، لیکن میرے آگے بے سود۔ میں کھڑا ہو کر اتنی سپیڈ سے ٹرین چلا رہا تھا کہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کب چھوٹو دروازے کے اندر گیا کب باہر۔ سحر نیچے پڑی بول رہی تھی اور اب تو روکنے کی کوشش بھی نہیں کر رہی تھی۔ پھر مجھے بھی لگا کہ میری ٹرین اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ میں نے پھر ضروا کو پکڑا اور فرینڈ والا کام شروع کر دیا اور پھر میری ٹرین اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ ادھر ضروا نے بھی آنکھیں بند کر لی، اس کا بھی کام ہو گیا تھا۔ میں سحر سے اٹھا تو وہ الٹی لیٹی ہوئی تھی۔ پیچھے نظر گھمائی تو دروازے پر یاسمین کھڑی تھی، جسے دیکھ کر میں شاک ہو گیا کیونکہ سحر کی تو خیر تھی، لیکن ضروا، میں نے نظر گھمائی تو یہاں پر ضروا نہیں تھی، ہم دونوں ہی بیڈ پر پڑے ہوئے تھے۔ یاسمین آگے آئی تو سحر بولی، تو تم نے اپنے اوپر چڑھا ہی لیا۔ پھر بولی، تم سے صبر نہیں ہوا، اس کی ٹانگ کی حالت دیکھو۔ میں جوش میں ہوش کھو بیٹھا تھا اور درد ہونے کے باوجود دھیان نہیں دیا۔ سحر اٹھنے لگی تو لڑکھڑا کر گر پڑی۔ یاسمین بولی، لگتا ہے تیری ساری گرمی نکال دی افی نے۔ پھر سحر کسی طرح اٹھی اور واش روم گئی اور یاسمین نے مجھے بولا کہ تم کو تو بعد میں دیکھوں گی۔ میں فوراً بولا، سردارنی جی، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو سویا ہوا تھا اور یہ میرے روم میں آ کر سوتے ہوئے کے ساتھ شروع ہو گئی۔ آخر میں بھی انسان تھا۔ یاسمین بولی، وہ تو دیکھ لیا ہے۔ بولی، اچھا، اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے۔ سحر لنگڑاتی ہوئی آئی اور ساتھ پانی بھی لائی۔ پھر مجھے لٹا دیا اور میری ٹانگ کا زخم صاف کیا۔ پٹی کھولی تو 2 ٹانکے ٹوٹ چکے تھے، جس پر یاسمین بولی، دیکھ لو اپنے مزے کے لیے کیا کیا۔ جس پر سحر شرمندگی میں کچھ نہیں بول پائی۔ پھر اس نے دوبارہ مجھے اچھے سے صاف کیا اور زخم کو صاف کر کے مجھے ٹانکے لگانے لگی۔ تو یاسمین نے اس بار میری ٹانگ پکڑ لی اور چھوٹو نے پھر سر اٹھانا شروع کر دیا۔ تو سحر بولی، کیا ہے، ابھی میری بینڈ بجا کر دل نہیں بھرا؟ میں بولا، اس پر میرا کنٹرول نہیں ہے، کیا کروں۔ خیر، جب میری نظر یاسمین پر پڑی تو وہ میرے نیچے گھور رہی تھی۔ جیسے اس کی نظر مجھ سے ملی تو میری ہوا ٹائٹ ہو گئی۔
خیر سحر نے ٹانکے لگا کر پٹی لگا دی اور مجھے درد کے ٹیکے لگائے، پھر سے کچھ فروٹ اور دودھ لائے اور مجھے دیا کہ میری انرجی بحال ہو جائے۔ مجھے بھوک لگی تھی تو میں چٹ کر گیا اور دودھ پی گیا، اور ٹیکوں کی وجہ سے جلد ہی مجھے نیند آنے لگی۔ سحر بیچاری لنگڑاتی ہوئی باہر چلی گئی۔ یاسمین بولی سو جاؤ اور اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا کہ تمہیں دوبارہ ٹانکے لگانے پڑے۔ یاسمین بھی لائٹ بجھا کر چلی گئی۔ صبح میری آنکھ لیٹ کھلی تو سب سے پہلے جسم میں درد کا احساس ہوا، شاید سن کے ٹیکے کا اثر پھر سے کم ہو چکا تھا۔ میں اٹھا تو دیکھا کہ سردار جہانگیر اور غفورہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ غفورے کو دیکھ کر حیرانی ہوئی تو وہ بولا کہ کل جب یاسمین کی کال آئی تھی تو جلدی میں نکلا اور غفورے کو بتایا تھا کہ تم سردارنیوں کی جان اور عزت بچاتے ہوئے زخمی ہو گئے۔ بس پھر کیا تھا، پوری حویلی میں یہ بات پھیل گئی کہ تم سردارنیوں کی جان اور عزت بچاتے بہت زخمی ہو گئے۔ بات سردارنیوں کی تھی اس لیے سب حرکت میں آ گئے اور مجھے کال کر کے سب پوچھا، اور میں نے بھی کنجوسی نہیں کی اور تم کی بہادری کے بارے میں سب کو بتا دیا۔ تو غفورہ اور گارڈز وغیرہ یہاں آ گئے سردارنیوں کو تمہیں لے جانے۔ ڈاکٹر سے میری بات ہو گئی ہے، بولی تم ٹھیک ہو، جا سکتے ہو، ٹانکے کھلوانے دوبارہ آنا پڑے گا۔ غفورے نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا خوش کر دیا تم نے، میری عزت رکھ لی۔ خیر کچھ دیر بعد سحر بھی آئی، اب وہ ٹھیک چل رہی تھی۔ ظاہر ہے ڈاکٹر ہے تو کچھ کیا ہی ہوگا۔ مجھ سے بولی کیسے ہو اور درد کیسا ہے؟ میں بولا ٹھیک ہوں، جس پر مجھے بولی کہ اب کچھ دن تم نے بھاگ دوڑ والا کام نہیں کرنا اور 3-4 دن تو مکمل بیڈ ریسٹ کرنی ہے۔ ہفتے بعد تمہارے ٹانکے نکل جائیں گے اور جو دوائی میں نے دی ہے وہ لیتے رہنا اور ہر 2 دن بعد پٹی بدلوا لینا۔ دوائی اور سامان سارا میں نے دے دیا ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔